السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں اردو ادب سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے صنعت لف و نشر۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم صنعت لف و نشر کے معنی اور مفہوم جانیں گے۔ اس کے بعد صنعت لف و نشر کی تعریف اور شعری مثالوں کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صنعت لف و نشر کے معنی دیکھیں گے۔ صنعت لف و نشر کے معنی: لف کے معنی ہے سمیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ اکثر آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں، یعنی پھیلائی جا رہی ہیں، آگے پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی لف کے معنی ہے سمیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ اب ہم لف و نشر کی تعریف سمجھیں گے۔ تعریف: شعر کے پہلے مصرعے میں چند باتوں کا ذکر کرنا، یعنی شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں، پہلے مصرعے میں چند باتیں بتانا، لیکن وہ باتیں بالکل واضح نہ ہو، مطلب واضح نہ کرتی ہوں، اس کو پڑھ کے بالکل بھی آپ کو اندازہ نہ ہو کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور دوسرے مصرعے میں اس کی وضاحت کر دینا لف و نشر کہلاتا ہے۔ لیکن جب آپ شعر کا دوسرا مصرعہ پڑھیں گے تو آپ کو پہلے مصرعے سے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق واضح ہو جائے گا، اور وہ پہلے جو مصرعے میں آپ کو کنفیوژن ہو گئی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، دوسرے مصرعے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے، یعنی اس کو سمیٹ دیتا ہے۔ اس کو سمیٹ دینا لف و نشر کہلاتا ہے۔ اب ہم لف و نشر کے معنی کے حساب سے اس کی تعریف دیکھیں گے۔ لف سمیٹنا، یعنی کچھ باتوں کا بیان کرنا، اور نشر پھیلا دینا، اور پھر اس کے بارے میں وضاحت کر دینا۔ اب ہم کچھ شعری مثالوں کے ذریعے لف و نشر کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ۔ اب جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں پہ سیرت کا ذکر ہے، صورت کا ذکر ہے، نقشے کا ذکر ہے، جلوے کا ذکر ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے، کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اب دوسرا مصرعہ پڑھیں گے۔ تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ تبسم یعنی مسکرانا، گفتگو یعنی شائستہ انداز میں بات کرنا، بندہ نوازی، خندہ پیشانی یعنی خلوص اور اخلاق سے پیش آنا۔ یہ نعت کا شعر ہے اور اس کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، نقشہ اور جلوہ بہت بہترین تھا، جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، شائستہ انداز میں اور خلوص اور اخلاق سے بات کرتے تھے۔ یہ نعت کا شعر ہے۔ اس کا پہلا مصرعہ پڑھنے سے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اور دوسرا مصرعہ پڑھتے ہی ہمیں شاعر کی ہر بات واضح اور کلیئر ہو گئی، اور یہی صنعت لف و نشر کہلاتا ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ سر کہیں، ہاتھ کہیں، آنکھیں کہیں، پاؤں کہیں۔ اب دیکھیں، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس شعر کا سر پیر سمجھ نہیں آ رہا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، بس سر، ہاتھ، آنکھیں اور پاؤں کا ذکر ہے۔ اب دوسرا مصرعہ پڑھتے ہیں۔ ان کا سونا بھی ہے کس شان کا سونا دیکھو۔ اب دیکھیں، دوسرا مصرعہ پڑھتے ہی ہمیں اس کے پہلے مصرعے سے تعلق واضح ہو گیا، اور دوسرے مصرعے نے ہر بات واضح اور کھلی بیان کر دی۔ یہاں پر شاعر سونے کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اسے اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، کہ سوتے ہوئے اسے یہ نہیں پتا ہوتا اس کا سر کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہیں، آنکھیں کہاں ہیں، پاؤں کہاں ہیں۔ بیسیکلی اس شعر میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب کچھ اس طرح سے بیان کیا جائے، شعر کے پہلے مصرعے میں چند باتوں کا ذکر کیا جائے اور دوسرے مصرعے میں پھر اس کی وضاحت کر دی جائے، وہ صنعت لف و نشر کہلاتی ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایزی لیسن 101 کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔